جب تک نہ ہم دین اسلام کا علم حاصل کریں گے تو جہالت ہمارے دل و دماغ میں بسی رہے گی۔ اللہ کرے کہ اگر میں کچھ اچھی باتیں جو ہے صحیح باتیں بتا رہا ہوں تو اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو جمع کرے، ان کو بلائے، خیر کی باتیں سنائے اور نیکیوں کا حکم کرے اور منکرات سے یعنی کہ برائیوں سے روکے۔ اور اس جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیابی کو پہنچنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے درجات بلند ہونے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہو رہا ہے، اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے اور ان کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو نیکیوں سے روکا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی شادیوں میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں امت یدعون الی الخیر، کہ امت کو خیر کی طرف جمع کرو، اور ہم نے یہاں پہ امت کو جو ہے شر کی طرف جمع کیا۔ یامرون بالمعروف تھا، نیکیوں کا حکم کرنا، اور ہم نے یامرون بالمنکر کر دیا، یعنی کہ منکرات کی طرف دعوت دی، ان کو بلایا، جمع کیا، اور پھر وہاں پہ باجے گاجے چلے، ناچ گانا چلا، اور ڈسکو ڈانس وغیرہ جو ہے جو ہماری شادیوں میں ہوتا ہے، جس کے بغیر ہمارا جنازہ نہیں اٹھتا اور جس کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل کون سا عمل ہے؟ یہ وہی عمل ہے کہ امت یدعون، لوگوں کو جمع کرو اور ان کو پھر برائی کی طرف دعوت دو۔ حالانکہ کرنا کیا تھا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے، خیر کی باتیں سنائے، خیر کی طرف بلائے، خیر کے کام بتائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ امت آج لوگوں کو بلاتی تو ہے، جمع تو کرتی ہے، دعوت تو دیتی ہے، لیکن منکرات کی دعوت دیتی ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی دیندار شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار بھی اگر نہ سمجھتا ہو، لیکن کم سے کم وہ اس کو روکنا چاہتا ہو، اتنا سا دیندار ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ کی شادیوں میں یہ جو عمل ہو رہے ہیں، یہ کام جو ہو رہا ہے، یہ منکرات جو ہو رہے ہیں، یہ جو آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور پھر یہاں پہ فحش گوئی چل رہی ہے، فحش کام چل رہا ہے، یہاں پہ ناچ گانا وغیرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ غلط کام ہے، تو اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ لوگ مہینوں بھر ان کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں کہ واہ جی بڑا آ گیا مولوی، یا کوئی عورت اگر ایسی بات کرے تو اس کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑی آئی یہ درویشن، بڑی آئی یہ ملانی، بڑی آئی یہ پرہیزگار عورت۔ میرے محترم بھائیو، یہ تو نہایت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان برعکس اس کے کہ وہ ان کو اپریشیٹ کرتے، ان کو مبارکباد دیتے، ان کا ساتھ دیتے، یہاں آپ اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، لیکن نہیں، الٹا ان کا ہی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو بھائیو اور بہنوں، آخر اس دنیا سے ہم نے جو ہے ایک دن کوچ کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کل فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام کا تمام جو ہے وہ فان ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور باقی جو ہے اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہم نے تو مرنا ہے، ہم غلام ہیں، غلام اپنے آقا کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے ہی لیے تو پیدا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے فرما ہی دیا ہے کہ آپ کا مین مقصد جو ہے، آپ کے پیدا کرنے کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے الا لیعبدون، کہ تم میری عبادت کرو، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیوں کریں؟ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ توبو الی اللہ جمیعا، ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف آ کر جمع ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ کو راضی کریں۔ اس وقت ہماری ناکامی کا راز جو ہے، ہم جو ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے ناکام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ ہماری انہی شادیوں کو لیا جائے تو ان شادیوں میں کتوں کو بھی راضی کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی ذات کو ناراض کیا جاتا ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد ہے جہالت، اس کی بنیاد ہے لا علمی، بے علمی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں پہ بھی ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم دنیاوی تعلیموں پہ جو ہے لاکھوں روپے جو ہے خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم پہ ہمیں آج کے دور میں بھی، محترم ناظرین و سامعین، میں اس وقت آج 10 جنوری 2024 جو ہے چل رہا ہے، میں آج کے دن میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی دین کے کام پہ ہم نے 10 روپے خرچ کرنا جو ہے وہ ہمیں موت لگ رہی ہے۔ تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہم ایجوکیٹڈ کیسے بنیں گے؟ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر لیں تو جناب آپ اور میں ان ایجوکیٹڈ ہیں، جب تک کہ ہمارے پاس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی تعلیم نہیں ہوگی، کیونکہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ پرہیزگار؟ کون ہے وہ ماننے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جنہوں نے غیب پر ایمان لایا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز ہمارے تصور میں ہی نہیں، ہم مسلمان تو ہیں لیکن نماز کا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا نماز ہم پر بھی فرض ہے یا نہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں سے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یہاں تک مجھے دیکھ چکے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارا دیا ہوا رزق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم ذرا سا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے اس کے راستے میں جو ہے کتنا خرچ کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہالت عیب ہے۔ اسلام کے آئین میں علم حاصل کرو، چاہے آپ کو جانا پڑے چین میں۔ جب تک نہ ہم دین اسلام کا علم حاصل کریں گے تو جہالت ہمارے دل و دماغ میں بسی رہے گی، ہمیں بات جو ہے کبھی سمجھنا نہیں آئے گی۔ اللہ کرے کہ اگر میں کچھ اچھی باتیں جو ہے صحیح باتیں بتا رہا ہوں تو اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری شادیوں میں، ہمارے ہر ایک مسئلے مسائل میں جو ہے وہ جہالت بسی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ خیر کا کام جو ہے لوگوں کو بلا کر جو ہے نیکیوں کا حکم کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، برائیوں سے روکنا جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اگر کہیں پہ برائی کرتا ہوا دیکھتا بھی ہے تو وہ جو ہے اسے اگنور کرتا ہے، تو کہتا ہے چلو رہنے دو، مجھے ان کے ساتھ کیا، میں کیوں ان کو بتاؤں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو لوگوں کو جو ہے برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ اور حدیث پاک میں اس کے جو ہے 3 طریقے بتلائے گئے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے جو ہے برائی ہو رہی ہو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے پکڑ کے ان کو روکیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جو ہے اس کو بتائیں کہ بھائی آپ برا کام کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، زبان سے بتا کر اس کو روکیں۔ اگر آپ کے پاس فرمایا اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں جو ہے اللہ کے لیے ان کے ساتھ جو ہے حسد رکھیں، بغض رکھیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کی برائی کرتا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے، اس لیے جو ہے میں اس کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، حسد رکھتا ہوں۔ کس کے لیے؟ البغض للہ والحب للہ، بغض جو ہے میرا یہ اس کے ساتھ اللہ کے لیے ہے، اور اگر میں کسی کے ساتھ محبت کروں گا تو وہ بھی اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کی وجہ سے، کہ اگر وہ اللہ کے دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس لیے میں اس کے ساتھ جو ہے محبت رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں جو ہے اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔